السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی مزے کا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ عید پر دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے، میٹھا کھانا کھانے اور خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل دلوں کو جوڑنے، ٹوٹے دلوں پر مرہم رکھنے اور معاشرے کے کمزور طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام ہے۔ جب ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر، عبادت اور تقویٰ کے ساتھ رمضان گزارا۔ لیکن کیا ہماری عید مکمل ہو سکتی ہے اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جس کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو، جس کے بچے نئے کپڑوں کی حسرت میں ہوں، یا جو تنہائی میں عید کا دن گزار رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عید کے دن سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان عید کے دن بھوکا نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک ہم اس کا فائدہ دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ ذرا سوچیے، اگر آپ کے محلے میں کوئی بیوہ خاتون ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے کہ جس کے پاس عید پر آنے والا کوئی نہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے دروازے پر بھی دستک دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ حدیث ہمیں صرف عام دنوں میں نہیں بلکہ خاص طور پر عید کے دن یاد رکھنی چاہیے۔ عید کا اصل حسن تب ہے جب ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت کرتے، بیواؤں کا سہارا بنتے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ سوچئے، اگر ہم عید کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، اسے کپڑے یا تحفہ دے دیں، اس کے ساتھ وقت گزار لیں، تو یہ عمل ہمیں جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ عید پر دوسروں کا خیال رکھنے کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں، بعض اوقات ایک مسکراہٹ، ایک فون کال یا کسی کے گھر جا کر عید مبارک کہنا بھی بہت بڑی خوشی دے دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا شکار ہیں۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا اگر عید کے دن ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں۔ اس سے نہ صرف ان کا دل خوش ہوگا بلکہ ہمارے بچوں میں بھی ہمدردی اور اخلاق پیدا ہوگا۔ ہمیں عید سکھاتی ہے کہ اصل خوشی بانٹنے میں ہے۔ اگر ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، اگر ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں تو ہم ایک پلیٹ کسی غریب کے گھر بھیج سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ عید اس آیت پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم اکثر عید کی تصویریں شیئر کرنے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کے آنسو پہنچنے کی تصویر اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہوگی؟ عید کا دن ہمیں خود احتسابی کا بھی موقع دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں جو صبر، تقویٰ اور عبادت سیکھی، کیا وہ صرف ایک مہینے کے لیے تھی، یا ہمیں اس سے ساری زندگی اپنانا ہے؟ اگر رمضان نے ہمیں نرم دل بنایا تو عید کا عملی مظاہرہ کرنے کا دن ہے۔ بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ عیدی صرف لینے کا نام نہیں، دینے کا بھی نام ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ اپنی عیدی میں سے تھوڑا سا حصہ کسی غریب بچے کو دے دے تو یہ ان کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اس طرح آنے والی نسل ایک حساس اور با اخلاق معاشرہ تشکیل دے گی۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ عید کی اصل خوبصورتی دوسروں کی خوشی میں ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کسی کے گھر کا چولہا جل جائے، کسی یتیم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے، تو سمجھ لیں ہماری عید کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں اور عید کو صرف رسم نہیں بلکہ رحمت اور محبت کا پیغام بھی بنائیں۔ آمین ثم آمین۔
ہاں جی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ ویسے تو سب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے مال میں برکت عطا فرمائے، سبھی اپنی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کون ہم سے نیچے ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہم سے نیچے کون ہے، کس طرح سے کوئی کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھانا بھی ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر ان حالات میں اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو ہم کب آئیں گے؟ خیر جی، یہ تھا سحری کا ٹائم، اور پراٹھے پہ پراٹھا بنے جا رہے بنے جا رہے بنے جا رہے، ٹھیک ہے، اور یہ نظام ڈیلی سحری ٹائم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پراٹھا بس فجر ٹائم تک رہتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی سحری ٹائم ہم جتنا بھی پانی پی لینا، ویسے وہ اتنا پانی پینے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ بعد میں وہ ایسے غائب ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں تھا پیا، سیریسلی۔ اس لیے آپ سے جتنا پیا جائے اتنا ہی پئیں، ورنہ زیادہ پانی بھی نا انسان پی لے تو وہ بھی گلے کو آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جتنا آپ کا اندر آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اتنا ہی کھائیں پئیں، زیادہ وہ لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا سارا دن جڑا ہے نا بننے لگ جاتا، یہ کام نہیں کرنا تسی، ٹھیک ہے نا۔ وہ بننے لگن دے چکر ہو سکتا تہاڈا پیٹ خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، پانی گلے میں آ جائے، تو پھر آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سنیا نا تسی پوائزننگ فوڈ بھی اکثر ہو جاندی ہے، لہٰذا وہ کام نہیں کرنا تسی، ٹھیک ہے نا۔ دھیان نال جڑا نا اپنا کھانا کھانا ہے تاکہ تہاڈا سارا دن بننے لگ جائے۔ اچھا، یہ ساڈے پراٹھے بن گئے نے جی، نہیں یار ہی بن رہے، نال ویکھدے رہو، تواں تہاڈے منہ تے آندا پیا ہونا، ٹھیک ہے، تو ہاتھ اینج کر لیا ہٹ جائے دا تواں۔ اچھا اچھا، اس تو بعد اسی جناب جی مزیدار جی آملیٹ بنایا، ٹھیک۔ اس آملیٹ کے اندر ہم نے ڈالا 2 پیاز، 1 ٹماٹر، 1 سبز مرچ تے دھنیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نارمل سپائسز ڈالے، نمک، مرچیں، ہلدی، اور کیا تھا جی، گرم مسالہ۔ ہاں جی، گرم مسالہ کا بھی ہم نے اوپر سے نا تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیتا تھا، تو اس سے ذرا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو گیا تھا، اور اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی۔ مطلب جی انڈا بنتا ہے تو سارے گھر چ پتہ لگتا ہے، سمجھے ہو۔ اور جی اسی گرم مسالہ پایا نا تو انہیں ذرا انڈے نو مار چھڑیا، اور پھر حالی گرم مسالے دی خوشبو سی پورے گھر چ۔ این نہ ہوئے سحری ٹائم خوش ہون دی بجائے سارے دے منہ بنے ہون بھی بہو کدھروں آ رہی نہیں۔ تو یہ چیز ہے جی، ہم نے مزیدار سا آملیٹ بنا لیا ہے، یہ ہمارے 3 پراٹھے بن چکے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ جی ہم آملیٹ سٹیں گے اپنے کالے سیاہ توے پہ، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد ہماری جی سحری ریڈی ہو جائے گی۔ اللہ خیر کرے، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ اب آپ بھی بتائیں کہ آپ کے رمضان کیسے گزرنے ہیں؟ ماشاءاللہ اب تو روزے ایسے گزرنے ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ایسے فٹافٹ، اور دن بھی اتنا کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اصل روزے تو ہوتے ہیں جون جولائی کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو روزہ ہوتا ہے نا، اوپر سے اللہ خیر کرے تو بجلی بھی کوئی نہیں ہوتی پاکستان میں، تو اسپیشلی باہر جو بندے رہتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں، ان کو تو یہی ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہمارے چل رہے ہیں ان کے ایسے ہی چلتے ہیں۔ اب ہمیں یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل پاکستانی رکھتے ہیں نا گرمیوں کے روزے، ہوئے لگ لو جاندی پر سواہ بھی چوکھا لگتا نہیں۔ اچھا خیر، یہ ہمارا آملیٹ بھی جو ہے نا ٹر گیا ہے توے کے اوپر، اس کو ہم تڑفا لیں گے چنگی طرح، سوٹ کرسپی جا کر لیں گے ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم سٹیں گے اپنے پلیٹ کے اندر، آئیے بان جائے کچا نہ کھا لیو۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے ٹماٹر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پایا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں، مرچیں بھی آپ کو گولیاں ڈالنی ہیں، ساتھ پیاز بھی لمبے پے ہوئے ہیں۔ اچھا خیر، یہ ہم نے ساتھ بنا لیا۔ تسی میں نے گل تے کمنٹ کر دیا، تھوڑیاں انگلیاں تک دیاں ہیں جی، ہر ویڈیو تانوں آخدے کمنٹ کر دیو، سانوں اچھی نیوی گل دس چھڑو، کوئی کمی بیشی دسو، تو لے تسی کردے ہی نہیں ہے کمنٹ، ہیں جی، شارٹ تسی ہیں شوق نال ویکھ دیو، مزے نال، ویو تے ویو، لائک تے لائک، سونے کمنٹ بھی کر دیا کرو نا۔ لہٰذا جی آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اپنا اچھا سا فیڈ بیک دیں، اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔ خیر، یہ ہماری اب سحری جو ہے نا بننے لگنے والی ہے، ٹھیک ہے، بنا نہ لیجیے، یہ نال ایسے روایتی اپنا دہی تے رکھنا ہی رکھنا، ٹھیک ہے، تو بغیر ساڑی سحری نہیں لنگی۔ دیسی فیملیز بی لائک کھجور، مرضی تھوڑی، کچھ بندے سحری ٹائم میں کھجوراں رکھتے ہیں نہیں،
مرضی ہوندی ہے اپنی اپنی نہ آپ چاہیں تو آپ بھی رکھ لیں اسی کہڑا تمہوں جڑا ہوں زبردستی کیتی نہ رکھو آپ بھی رکھ لیں ہیں خیر یہ تھا جی آج کا ہمارا مزیدار سا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگے تو پھر آہنی ابھی لائک شیئر سبسکرائب کر دیو کمنٹ بھی کر دیو نہیں اور آج کل تو سارے دے گھر ہی بڑے مزے مزے دے کھانے پہ بنتے ہیں رمضان دیاں برکتاں نال ہیں تو کمنٹس میں بتایا کریں آپ اپنا بھی کہ آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو ابھی تک کیا مورل ملا اس مہینے سے اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑی کریوسٹی ہوتی ہے جی ہم نے روزہ رکھنا ہے اور تیسرے روزے ان کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے پھر ان کا شوق اتر جاتا ہے 2 روزے رکھ کے حالانکہ اب تو بڑے ایزی ہو گئے ہیں روزے اب اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی گرمیوں کے روزوں میں تو اگر بچے رکھ بھی لیں تو ان کے لیے آسانی رہتی ہے خیر جی یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ اگر آپ کو پسند ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے